بابا کے بلند صلوات اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالنے والے آج کی تاریخ پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور جس ذات والا جناب سے اس تاریخ کو موسوم کیا جاتا ہے اسی کے ایک قول سے اس تقریر کا آغاز اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور صورت ثواب نہ ہوگی۔ کل کی تقریر اگر آپ کو یاد ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بخل جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے یہ بخل فقط پیسے کا بچانا یا پیسے کا خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ بخل ایک عیب نفس ہے۔ اور امیر المومنین کا قول اب یاد رکھیے فرماتے ہیں البخل جامع لمصاوی العیوب، کہہ رہے ہیں کہ یہ بخل جو ہے نا تمام عیوب کا جامع ہے، یعنی جتنے بھی خلقی عیب انسان میں پائے جاتے ہیں ان کی جڑ بخل ہے، یعنی اس کی بنیاد بخل ہے۔ بخالت تمام عیوب کی بنیاد ہے، جامع لمصاوی العیوب، اور وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى السُّوءِ، یہ ایسی لگام ہے
انسان اگر اس کو تھام لے تو وہ برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. اللہ نے مشکلات مولا کائنات کا قول اور ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے دامن میں اور ہے کیا ان کے سوا. کس کو پیش کریں، کس کو بیان کریں، کس کا تذکرہ کریں. کوئی قابل تذکرہ ہو تو اس کا تذکرہ ہونا. اب کہاں کوئی قابل تذکرہ ہی نہیں اور زبردستی ہم دھرتی کا تذکرہ کریں. کیا ضرورت ہے اپنے وقت کو برباد کرنے کے، وقت کا ضیاع. کہاں کس نے کہا ہے؟ میرے فرماتے ہیں کہ ایک بخل جو کبھی بزدلی کی صورت میں، کبھی خوف کی صورت میں، کبھی شرمندگی کی صورت میں، کبھی ایسی کیفیت میں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے. یہ نفس کا عیب ہے، نفس کا. اب بات دیکھیے کہاں آ گئی. بدر کا دن ہے اور کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق نفس سے نہیں ہے بلکہ خارج سے. امیر کہتے ہیں یہ خارج سے تعلق نہیں ہے، یہ داخل سے تعلق ہے. جس کو آپ بزدلی کہیں، خوف کہیں، انسانوں کا خوف، ایک انسان کا دوسرے انسان پر خوف، یہ بخل کا نتیجہ ہے. یہ نتیجہ ہے بخل. کیسا عجیب سا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ ہم اس لفظ کو اپنے روزمرہ استعمال میں کسی اور طرح سے صرف کرتے ہیں. امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ نفس کا معاملہ ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ محمد 43واں سورہ. جو نفس کے بخل اور نفس سے بخل بچا لے گا، اپنے نفس کو بخل سے بچا لے گا، وہی تو فلاح پانے والا ہے. یہ قرآن، یہ قرآن امیر المومنین کا بیان آپ کے سامنے ظاہر ہمارے پاس. اس کا مرتبہ کیا ہے؟ قول معصوم. اچھا ہمارے پاس قول معصوم میں پھر نوجوان یاد رکھیں کہ جو اول کا کہنا وہی اوسط کا کہنا، وہی آخر کا کہنا، وہی سب کا کہنا، یہ ہے قول معصوم. تعریف یہ اس میں پھر الگ نہیں ہے. امیر المومنین نے بات کہی گویا سرکار رسالت پاک نے بھی بعین نہیں یہی کہا ہوگا. آپ کے مطالعے میں نہ ہو، آپ کی کتابوں میں نہ ہو، یہی تو برکت ہے. یہی تو برکت ہے کہ آپ کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ ہم مزاجوں کا قافلہ ہے، یہ الگ نہیں ہے اپنے مزاج میں کہ پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں ان کا مزاج چونکہ ان سے نہیں ملتا تھا تو اس قول کو وہاں دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. نہیں، جب اول اوسط آخر کل سب ایک کو کہہ دیا اور سب کو سب پر محیط کر دیا تو پھر اب تو گھبرانے کی تو ضرورت ہی نہیں. تو اب یہی قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے. جو نفس کو بخل سے بچا لے گیا وہی فلاح پانے والا ہے، وہی فلاح یافتہ ہے، وہی فلاح کو پا گیا ہے. اولئک هم المفلحون. اب ایسی صورت میں ایک بات جس کو کہ سمجھنا ضروری اور وہ یہ ہے کہ جس برائی جو پڑھتے پڑھتے معاشرتی برائی بن جاتی ہے، یعنی ذاتی عیب، اب جب اس نے اپنے آپ کو یا اپنے دائرے کو وسیع کیا تو وہ معاشرے کا عیب بن گیا. اور جب معاشرے کا عیب بن گیا تو اس سے نقصان من حیث مجموعی معاشرے کو ہوا. ایک کا بخل، ایک لفظ کو یاد رکھیے، ایک کا خوف، ایک کی بزدلی، ایک کا حق سے فرار. محسوس تو یہ ہو رہا ہے ایک کا یہ تو اس فرد کا ہے، یہ تو اس فرد کا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق، اس سے ہمارا کیا تعلق نہیں. چونکہ مسئلہ دین و دیانت اجتماع سے متعلق ہے لہذا فرد کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے بحر ذخار میں ایک قطرہ. تو قطرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بحر سے کیا تعلق، قطرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس محیط سمندر سے کیا تعلق ہے. قطرے کو اس سمندر میں فنا ہونا ہوگا، تبھی تصور بحر قائم ہوگا. کتنا ہی الگ کرے یا خود فرد کرنے کی کوشش کرے یا معاشرہ اس فرد کو الگ کرنے کی کوشش کرے، اس کا یعنی اگر میں کہوں سایہ، اس کی پرچھائی پڑتی ہے
ایک کی بزدلی، ایک کی کم ہمتی، ایک کا فرار. اور یہ ہے بات، یہ ہے بات. پہلی لڑائی ہے، پہلی لڑائی ہے. لیکن یہاں پہلی لڑائی میں تصورات کو اس حد تک درست کرنا ہوگا کہ وہ اصول بن جائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کام پہلے ہو جائے اصول بعد میں بنے، ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کے پاس اگر وہ اصول بتلائے نہ جائے اور یہ کہا ہی نہ جائے کہ یہ اصول بنے تھے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ تو آپ کے پیش نظر ہے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ کے پیش نظر ہی نہیں. تم کمزور تھے مگر تم سب کی مدد کی اللہ نے بدر کے دن. تم کمزور تھے، یہ حقیقت تھی، حقیقت ہے. کس اصول کے تحت؟ اس اصول کے تحت کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. یہ اصول ہے، سورہ حج ہے، 22واں سورہ ہے. اتنا ظلم کھایا گیا، اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں، اتنی آفتیں ڈالی گئیں کہ جس کے نتیجے میں اب حکم دیا جاتا ہے ان کو کہ جن پر ظلم ہوا کہ اب تم بھی پیچھے نہ ہٹو. قتال سے اب تم پیچھے نہیں ہٹو گے. ظلم ہوا، اور ظلم اس لیے ہوا اور فقط اس لیے ہوا تھا کہ استقامت سے تم کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اب جہاں جہاں حکم جہاد پر تحقیق ہوگی وہاں پہ، یعنی سورہ حج 22ویں سورہ کی اس آیت سے آپ بچ کے نہیں جا سکتے. آپ اپنے زمانے میں رہتے ہوئے اس سے فرار پاتے ہوئے آپ یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس تو ضرورت اس لیے ہے. نہیں، اصول ایک ہے، اصول ہے. ظلم اور ظلم کاہے کے لیے کیوں ہوا ظلم؟ کہ اللہ کو اپنا رب مانا تھا تو کس استقامت فکری کے ساتھ مانا تھا کہ جس کے نتیجے میں اذن دیا گیا، حکم دیا گیا کہ نہیں اب تم بھی لو، تم کاہے کے لیے پیچھے ہو. یہ وہ تعلیمات ہیں اصول کی، اور اصول کے ساتھ. اب جب اصول معین ہوئے اور اصول مزین تو ایمان والوں ہی سے تو خطاب کرے گا نا، اور کسی سے تو خطاب نہیں کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے ملاقات ہو جائے، لقیتم اس کے اصل کو دیکھیے، مصدر کو دیکھیے ملاقات کے معنوں میں، لیکن جنگ کا میدان ہے تو ملاقات نہیں کہتے. جب تم بھیڑ جاؤ، جب تم لڑ جب تم کافروں سے جنگ کے موقع پر لڑتے ہو، لڑ جاتے ہو یا بھیڑ جاتے ہو، اس کا بھی ترجمہ ہوگا. اصول کیا ہے؟ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. پیٹھ پھرا کے بھاگ نہ جانا. یہ انفال ہے، انفال. اور تمام علماء جمہور کا فیصلہ ہے کہ انفال میں مضامین کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو بدر سب سے بڑا موضوع ہے انفال کا. یسألونک عن الانفال سے شروع ہو رہا، مال غنیمت سے مسئلہ شروع ہو رہا، آغاز ہی مسئلہ ہے. پوچھتے ہیں، سوال ہے کہ یہ غنیمت کیا ہے؟ تو کہاں کی غنیمت تھی؟ اپنے گھروں سے تو نہیں لائے تھے. ظاہر ہے کہ یہ تو بدر کا مال تھا. تو جہاں سورہ ہی اس رنگ سے شروع ہو رہا، مزاج بتایا جا رہا ہے امت کا کہ جن کی نگاہوں میں غنائم ہو، جن کی نگاہوں میں غنیمت ہو، جن کی نگاہوں میں مال ہو، جن کی نگاہوں میں متاع حیات ہو، جن کی نگاہوں میں دنیا کا مال بسا ہوا ہو. اب اس کو اگر پڑھنے والے قصیدہ سمجھ کے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، اور کسی کو مرثیہ سمجھ میں آتا ہے تو مرثیہ کے طور پہ پڑھ لیں. لیکن یہ تو قرآن ہے، قرآن کو نہیں چھوڑتا. تو اب اے ایمان والو، مخاطب ایمان والو، اے ایمان والو، تمہاری کافروں سے جنگ کے میدان ملاقات ہو جائے، یعنی لڑائی ہو جائے، یعنی بھیڑ جاؤ، تو اصول یہ فَلَا تُوَلُّوهُمُ
پھر آگے بھاگنا نہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن پیٹھ پھرا کے بھاگ جائے. الا، اب دیکھیے اب اس میں استثنائی کیفیت بھی ہے. دو صورتیں ہیں جس میں رخصت ہے، جس میں چھوٹ ہے. ایک یاد رکھیں متحرفاً لقتال، ایک یہ کہ اگر تمہاری کوئی اسٹریٹجی ہو، یعنی پسپائی اگر کسی حکمت کا نتیجہ ہو تو، او متحیزاً الی فئۃ، یا حکمت کے تحت تم کو اپنے دوسرے فوجی دستے سے جا کر مل جانا ہے. دو صورتیں ہیں فقط رخصت کی. غور سے سنیے، بڑا اہم مسئلہ ہے. قتالی یعنی کسی کی تلوار کا تذکرہ کر دینا، اصول کو پہلے سمجھ لیجئے کہ کس اصول کے تحت کوئی تلوار اٹھی ہوگی. اگر وہ اصول پیش نظر نہیں ہے تو یقین جانیے تلوار کا تذکرہ بھی خامخواہ کا ہے. اصول ہے اصول. تو رخصت ہے فقط دو صورتوں میں، اجازت ہے فقط دو صورتوں میں. ایک تو یہ کہ اسٹریٹجی بیس پسپائی ہو، یعنی اس کو ریٹریٹ کہتے ہیں انگریزی میں، پیچھے ہٹنا کہتے ہیں. فوج کبھی پیچھے ہٹے کسی حکمت ہے، فرار کی نیت سے نہیں، بھاگنے کی نیت سے نہیں، بھگوڑا پن نہیں. سارے لفظ استعمال کیے ہیں یہ ترجمہ کرنے والوں نے، جو میں استعمال کرتا ہوں اور لطف آئے گا آپ کو آگے. تو انہوں نے کہا کہ اب دو صورتیں، ایک تو یہ کہ اگر یہ کوئی ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورت ہے قتال میں، اور دوسرا یہ کہ اب اگر تمہارا کوئی کنٹینجنٹ، تمہارا کوئی دستہ، فوجی دستہ تم سے الگ ہے، تم اس سے جا کے ملحق ہو رہے ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے فقط باء بالغضب من اللہ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تم کیا لے کے پلٹے؟ نماز میں تم بھاگے تو کیا لے کے بھاگے؟ پلٹنے والا کچھ لے کے پلٹانا کیا؟ اللہ کا غضب لے کے پلٹے. اور سنیے، اور سے سنیے، اور سے سنیے. جو پلٹے تو پلٹنے والا یہ سمجھ کے پلٹا کہ وہ بھاگا، وہ فرار ہوا، اس کو موقع ملا، وہ نکل گیا، وہ بچ گیا. لیکن حقیقت میں کس چیز نے اسے گھیر لیا؟ فقط باء بالغضب من اللہ. اور اس کی کیفیت یہ کہ وہ پلٹا ہے تو پلٹتے پلٹتے غضب الہی میں گر گیا. اور اب جو ہے واپس آ رہا ہے، پہلے تو گیا ہوگا شاید رحمت الہی کے تحت، مگر اب جو واپس آ رہا ہے تو صورت ہی مختلف ہے. اور وہ صورت کیا بن گئی؟ جو یعنی رحمت کا مرکز بنتا تھا یا بن سکتا تھا یا بن رہا تھا، ایک فرار نے جو نتیجہ خوف جان ہے، اس نے اسے غضب الہی، یعنی اب وہ غضب الہی میں گر گیا. اب واپس جو آیا تو رحمت تو گئی ختم، رحمت کا تو کام ہوا تمام. واپس آیا غضب کے ساتھ، اور اللہ کے غضب کے ساتھ واپس آ رہا ہے. یہ کہا دیکھو یار تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرار وغار یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. خوف افراد کا ہے، گنتی کا ہے، عددی گنتی کا ہے، کثرت کا ہے، اپنی قلت کے تعلق سے مرے جا رہے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تم نہیں قتل کر رہے ہو، یہ تم نہیں مار رہے ہو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو تو اللہ قتل کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگر آیت کو پڑھیں تو رموز اوقاف قرآن میں ایک علامت صاد، جس کو سواد کہتے ہیں آپ، وہ ہے اس کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم. یہاں جا کے آیت ختم ہو گئی. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ یہ مٹھی مٹی یا یہ مٹھی کنکر یا یہ تیر، یہ تم نے
نسبت دے رہا ہے اپنی ذات سے. اب وہ کام جو ہاتھوں نے کیا اس کو سامنے رکھیے. اس کے بعد کہا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اب وہ جنہوں نے کام کیا ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس انتہائی آزمائش میں کامیابی سے گزر گئے. اب یہ ہے قرآن، اس کو سمجھ لیجئے. ان آیتوں پر ہمارے دور کے دو بڑے مفکر ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ابوالعلا مودودی. شبیر احمد عثمانی نے لکھا کہ فرار من الزحف گناہ اکبر الکبائر میں ہے. یعنی قتال فی سبیل اللہ سے فرار ایسا گناہ جو کبائر گناہ میں ہے، کبائر گناہ میں ہے. اور یہاں تک کہ مولانا مودودی نے لکھا یہ حرام ہے. فرار من القتال فی سبیل اللہ حرام. اب یہ معاملہ فقہا کا معاملہ ہے. حلال اور حرام کی بحث شروع ہو جاتی ہے تو پھر فقیہ داخل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ میرا تعلق نہ میں فقیہ ہوں نہ میں اس تعلق سے کوئی دعویٰ کر رہا ہوں. میں تو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں. حرام. اور مولانا مودودی نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ایسا گناہ ہے. ان 3 گناہوں میں ایک گناہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں دیتی. جیسے شرک انسان کرے نیکی ساتھ وہ کام نہیں آتا. والدین کی حق تلفی کوئی کرے اور پھر نیکی کرے وہ نیکی کام آنے والی نہیں ہے. مولانا مودودی کو پڑھیے جا کے حاشیے. اور تیسری چیز یہ کہ جو فرار اختیار کرے اور اس کے بعد کوئی بھی نیکی کرے، کیوں؟ فقد باء بغضب من اللہ. اس لیے کہ اس کو تو گھیر لیا ہے غضب الہی نے. تو جو اس کو غضب الہی نے گھیر لیا ہے تو کسی فارمولے کے تحت رحمت الہی تو داخل نہیں ہو سکتی. تو وہ غضب میں گھرا ہوا ہے. اب جتنا ہی کہیں کہ عطا کی منزل ہو، تقویٰ کی منزل ہو، صدق بالحسنہ کی منزل ہو، اگر گزشتہ تقاریر آپ کے سامنے ہو اور اس کے بعد کہے گا یہ تینوں سیڑھیاں بہت آرام سے کراس کر چکے تھے مگر یہاں نیکی کوئی کام نہیں دے. اب نیکی کام دینے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد اطمینان دلایا ہے انسانوں کو کہ جس خوف کی وجہ سے تم بھاگ رہے ہو، کثرت کی وجہ سے بھاگ رہے ہو نا، تو تم اس کی فکر نہ کرو، ہم آئے نا تمہارے لیے. تو اب تم قتل نہیں کرتے، یہ ہم کر رہے ہیں. تم مٹھی مٹی یا تم مٹھی کنکر نہیں پھینکتے، یہ ہم پھینک رہے ہیں. شاہد الوجوہ ہم نے تم سے کہلوایا جس کے نتیجے میں آنکھوں میں کافروں کے کنکریاں پہنچ گئی. ہم نے ہاتھ تمہارے ہم نے استعمال کیے. کیا ہم تمہارے ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے؟ مخلوق ہو ہم جو چاہے کریں. اب یہ تو تمہارے بلندی درجات ہیں. اب تمہارے بلندی درجات ہیں کہ کس طرح سے ہم تم سے کام لیں. بہت غور سے سنیے اس لیے کہ یہ انتہائی اصولی تقریر ہے. میں اصول میں چاہتا ہوں رہوں آج. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں اس غضبے کو بیان کروں. غضبہ تو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. جا کے فرمان علی صاحب کا حاشیہ پڑھ لیجیے، پورا غضبہ موجود ہے. اس میں اضافہ تو نہیں ہے لیکن یہ فکر کا تقاضا ہے کہ آپ سے یہ گفتگو کی جائے. کیا انہوں نے یہ کہا کہ ایسی صورت ہے اور اس میں وہ ہاتھ جو ہمارے معاون بنے، یعنی اس کی قدرت کے معاون بنے. تو کیا کیا ہم نے؟ اب ہم نے ان کو انتہائی کامیابی سے گزار دیا آزمائش سے. اور اس کے بعد ان اللہ، بے شک اللہ یہ کیا ہے؟ سمیع بھی ہے، لوگوں کی فریادوں کا سننے والا بھی ہے اور ان کے احوال سے واقف بھی ہے، علیم بھی ہے. مولانا مودودی نے اس منزل پر کہا کہ یہ گناہ کبیرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ فرد کا بزدلانہ فعل ہے.
اب نام نہ بھی آپ کو نتیجے تک پہنچنا چاہیے کہ کس نے ذاتی فعل سمجھ کر فرار اختیار کی تھی، لیکن نقصان امت کا ہو گئے، نقصان ملک کا ہو گئے. یعنی تانا دینے والی قوتوں نے تانا دیا بزدل ہو، تو اکیلے کو تھوڑی کہا. وہ پلٹا تو پلٹن کو لے کے پلٹا، وہ پلٹن پلٹی تو پوری فوج پلٹ گئی، پوری فوج پلٹی تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں جہاں جا کے ٹھہرے. یہ کہا ہے صاحب تفہیم نے، یہ جملہ ہے، اس حد کا پتہ نہیں کہ جہاں پہ جا کے یہ بزدلانہ فعل ٹھہرے گا. ظاہر ٹھہر کہاں سکتا، قیام تو ممکن ہے نہیں، جہاں فرار ہے وہ قیام نہیں ہے. تو مسلسل بھگوڑا ہے کہ بھاگ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میدان سے بھاگا نہیں، اب وہ مسلسل بھاگ رہا ہے. فراری ہے، وہ فراری ہے، وہ فراری ہے. اب فراری کو انگریزی میں کہتے ہیں فیوجیٹو، یعنی فراری کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں فیوجیٹو، جو ہر دور میں مطلوب رہتا ہے، طالب نہیں ہوتا. ذرا سا تھوڑی سی ہم ذرا ہو سکتا ہے کہ بلند گفتگو ہو گئی، مگر نوجوانوں کے لیے دلچسپی کی بات نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں وہ طالب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس کی طلب ہے. چونکہ فعل بزدلی پر مبنی تھا، لہذا اب اس کا عمل اسے ایک خاص کیٹیگری میں لے گیا، اور وہ فراری. اور فراری تو مطلوب کہ جہاں پاؤ اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ. یہ کوئی ویسٹرن کلچر نہیں ہے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ موسٹ وانٹیڈ کا کوئی ایڈ نہیں ہے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بزدلانہ فعل ایک شخص کا جو اپنے لیے سمجھ کے بھاگا کہ میں اپنے لیے بھاگ رہا ہوں، اپنی جان بچائی. اگر وہ اسے یہ سمجھتا کہ اس کے بھاگنے میں امت کا نقصان ہے تو یہ عمل اختیار ہی نہ کرتا. مگر تفہیم ہو تب نہ، دین کی سمجھ ہو تب نہ. جہاں نہ دین کی تفہیم ہو، نہ اسلام سے تعلق ہو، صرف نفس کو بچانا، اپنی جان کو جہاں بچانا ہو، تو وہ اتنی بڑی غلطی کر گئے. اسی لیے کہا یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری کسی دستے سے، فوجی دستے سے مٹھبیڑ ہو جائے نا، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یاد رکھو، پہلے تو کہا کافروں سے جنگ ہو جائے، آگے چل کے یعنی سمجھیے بمشکل تمام 24 آیتیں گزری ہوں گی انفال میں، اس کو اور کھول دیا اور ایک مرتبہ کہا دیکھو اب ہم تمہیں طریقہ بتائے دیتے ہیں. یعنی طریقہ کاہے سے؟ طریقہ فرار سے بچنے کا طریقہ، کہ تم بھاگتے ہوئے نظر نہ آؤ. اصول ہے نا، یہ اصول کب دے رہا ہے؟ بدر ہی میں اصول دے گا تب ہی تو آپ کہیں گے احد میں اپلائی ہوگا. بدر میں اصول دے گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں خندق میں اپلائی ہوگا، خیبر میں اپلائی ہوگا. اصول ایک مرتبہ دیا جائے گا، امتحان بار بار لیا جائے گا. بار بار امتحان لینے کے لیے بار بار اصول نہیں بنائے جاتے. یعنی بدر کے لیے الگ اصول، احد کے لیے الگ اصول، خیبر کے لیے الگ، خندق کے لیے الگ، موتا کے لیے الگ، صفین، نہروان، جمل، الگ اصول نہیں بنیں گے. اصول ایک مرتبہ بنے گا. انفال نے اصول بنا دیا اور یہ کہا دیکھو یاد رکھو، بس یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تمہارے کبھی کسی دستے سے مٹھبیڑ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، وثبتوا، ثابت قدم رہو. ثابت قدمی شرط ہے. اور ثبات قدم ملے گا کیسے؟ واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے اور اس کو یاد رکھیے. جب یہ اصول معین ہو جائیں تب اس کے نتیجے میں پرسنالٹیز کو دیکھیے، تعصب کے نتیجے میں نہیں. ہماری دشمنی بلا وجہ نہیں ہے، اللہ کے لیے. بغض ہے تو اللہ کے لیے، حب ہے تو اللہ کے لیے. اب ثبات قدم، ثبات
مطلب یہ کہ موقع جدال کا ہو یا قتال کا، اصل میں جس آرگن کو مضبوط ہونا ہے وہ پیر نہیں ہے، وہ قلب ہے۔ قلب کی مضبوطی اصل میں طے کرا دے گی۔ اور قلب کی مضبوطی کیسے ہے؟ جب تک تذکرہ الہی نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں جہاں آپ کو تاریخ میں فرار ملے تو وہاں وہاں یہ سمجھیے کہ اللہ کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اگر اللہ کا ذاکر ہوتا، میں نے ذاکر علی نہیں کہا، میں نے ذاکر حسین نہیں کہا، اس لیے ان کے دونوں کے تذکرے اس کے تذکرے میں شامل ہیں۔ شامل ہے۔ ذاکر اگر نہیں ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا قلب جیدار نہیں ہے۔ تذکرہ الہی قلب کی جلا دیتا ہے، قلب کی حیات کا ضامن ہے۔ اور جیسے ہی قلب مضبوط ہوا قدم کو سباحت ملے۔ یہ قلب کی مضبوطی ہے جو قدموں کو ثابت رکھتی ہے۔ تو کبھی علی کے قدم کہیں مضبوطی سے پاؤ تو فقط قدموں کو نہ دیکھو، قلب علی کا ہے، اور قلب علی نتیجہ قلب محمد کا ہے۔ یاد رکھیے یہ قلب محمد ہے جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ قلب محمد ہے۔ اور اس کے بعد ایک رسول کو قیامت تک کے لیے دی، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پہ تقریر ختم ہوگی آج ترجمے کے ساتھ۔ دیکھو اللہ کی اطاعت سے بات قدم ہے، تذکرہ الہی ہے، کثرت سے تذکرہ کرنا ہے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ مگر سنو، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ اور دیکھو ولا تنازعوا، یہ انفال ہے، انفال غنیمت میں جھگڑا ہوا تھا نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ متنازع امور پیش نظر رہے، نہیں، نزاعی امور پیش نظر رہے، نہیں، کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو کہ جنگ کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہو جائے، نہیں، پہلی چیز کرونالوجیکل آرڈر میں اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ اور ولا تنازعوا، کبھی تنازع نہ کرنا، کبھی باہم دست و گریبان نہ ہونا، کہیں الجھنا نہیں۔ اور اس کے بعد فَتَفْشَلُوا، اب یہ ترجمہ اس کا اگر میں کر دوں تو مجھے بدر، احد، خندق، خیبر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایک لفظ کو۔ یعنی فرمان علی نے کہا کہیں کم ہمت نہ ہو جانا، مولانا مودودی نے کہا کہیں کمزور نہ ہو جانا، مگر شبیر احمد عثمانی نے ساری حدوں کو کراس کیا، کہا کہیں نامرد نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور تنازع نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، نامرد ہو جاؤ گے۔ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی، خدا غریق رحمت کرے، آپ سمجھ رہے ہیں کتنی مسائی کے بعد جب خیبر نے علم دیا تھا تو یہ کہہ کے دیا تھا کہ مرد کو دوں گا۔ بدر کا ثمر خیبر ہے، بدر کا ثمر خیبر۔ تو کہا کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی اطاعت سے غفلت، رسول کی اطاعت سے غفلت، اور یہ تمہارے آپس کے نزاعی امور تمہیں نامرد نہ کر دے۔ تکلف برطرف، کمزوری کا تذکرہ نہیں ہے، کم ہمتی کا تذکرہ نہیں ہے، نامرد، نامرد۔ وَتَذْهَبْ رِيحَكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے، اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں سٹی گم ہو جانا۔ یہ محاورے کی زبان ہے، یہ محاورے کی زبان ہے، بیٹھے اہل زبان یہاں بیٹھے، تمہاری کہیں ہوا اکھڑ جائے، ہوا اکھڑ جائے، اس میں بہت اخلاقیات کو سامنے رکھ کے گفتگو کیا، نہیں معلوم اگر چاہتے تو وہ کیا کہہ سکتے تھے کہ کس وقت انسان کی ہوا اکھڑتی ہے اور کس وقت ہوا نکلتی ہے، یہ نہیں
کہ بس یاد رکھو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، آپس میں متنازع امور سے دوری، یہ سب تمہیں اگر ایسی صورت رہی نا الجھتے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نامرد ہو جائے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے. وَاصْبِرُوا، پہلے امر ہے، صیغہ امر ہے، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تقریر میری یہاں ختم کر رہا ہوں میں اس اعزاز کے ساتھ کہ شاید نوجوانوں کی زندگی میں اس ایک تقریر میں اگر ان کے تصورات اور ان کے تخیلات ذرا سا انہیں کوئی اگر ڈائمنشن دیا تو خدا کے لیے اس کو علمی سطح پہ قبول کرے. اس لیے کہ انتہا میں تو صبر کرنے والوں کا تذکرہ ہے. اور کیسا صبر کرنے والا، اس کی انتہا میں کوئی تفصیل ہے کہ اصحاب جائیں تو صبر، 2 دقیقے دو آنسو نکل جائیں تو بس. اس لیے کہ اب ہم جن دنوں میں داخل ہو رہے ہیں، اصحاب جائیں تو صبر، آوان جائیں تو صبر، اولاد جائے تو صبر، عزیز جائیں تو صبر، قریب کا باز بھی جائے تو صبر. صبر، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر، مگر صبر کی کوئی انتہا ہے. ہم بدر کے تعلق سے علی ابن ابی طالب کا ہم نے ایک غیر مرئی تذکرہ کیا، غیر محسوس سفر تھا جو ہم نے اختیار کیا. مگر ایک علی اصغر ہے کہ جس نے کربلا میں اپنی پریزنس کو محسوس کرا دیا. اب کہاں تک حسین کا صبر ہے؟ ایک آواز جب رونے کی نہیں، کئی آوازیں جب خیمے سے رونے کی آئی تو کہا صبر کرو میں زندہ ہوں. تو آواز آئی مولا صبر تو کرتے ہیں مگر کیا کریں، کہ جب آپ نے کہا کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. یہ نصرت حسینی کی پہلی صورت ہے کہ زبان نہیں ہے، بیان نہیں ہے، مگر احساس عمل ہے جو جاری و ساری ہے. گود میں لیا اور کہا یہی انتظار کرنا. گئے واپس آئے، اب چہرے کا رنگ بھی مختلف ہے، بچے کی صورت بھی بدلی ہوئی ہے، مگر ماں کے حوالے بچے کو دے کے پھر کہا کہ ام رباب صبر کرنا، صبر کرنا. ذوالفقار سے ایک مرتبہ قبر کو کھودا، بچے کو رکھا، صابرہ ماں تھی، صبر کی تلقین ہوئی، صبر کیا، بچہ دفن ہو گیا. مگر 11ویں محرم کو جب اسی بچے کے سر کو نوچے نیزہ پہ سیدی و مولایا اور ربی پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان عالم کی پریشانی ہو، جو بیمار ان کو شفائے کاملہ کا، جو بے روزگار ان